بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے آپ فضائل بھی سن رہے ہوں گے، ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے کہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے۔ تو یہ مہینہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کھا پی کے جو ہے رات کو کھائیں اور دن میں سوتے رہیں اور ایسی وقت گزارتے رہیں، بلکہ یہ اپنے زندگی کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنی ہے، اپنی لائف کے سٹائل کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے، نیچرل کی طرف لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رمضان کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو نیچرل کی طرف لے کے آئیں۔ یہ تقویٰ جو ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ جو ہے تقویٰ اختیار کریں، یہ نیچرل کے اندر سے ہی ہے، یعنی جتنا ہم اللہ کی طرف سے جائیں گے، جتنا ہم فطرت کی طرف آئیں گے، فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو ہم جتنا فطرت کی طرف آئیں گے، جتنا نیچرل کی طرف آئیں گے، اتنا ہم اللہ کی طرف جائیں گے، اور جتنا ہم نیچرل سے ہٹتے جائیں گے، فطرت سے ہٹتے جائیں گے، تو اتنا جو ہے ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے۔ جسمانی طور پہ لے لیں، نفسیاتی طور پہ لے لیں، روحانی طور پہ لے لیں، معاشی طور پہ لے لیں، سیاسی طور پہ لے لیں، فیملی کے طور پہ لے لیں، کسی بھی لحاظ سے جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے ہمارے ساتھ مسئلے مسائل آتے جائیں گے۔ لیکن اس مہینے میں جتنا ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے، اتنا جو ہے نبی سے سمجھا حدیث قدسی ہے کہ انسان جو ہے اگر اللہ کی طرف جو ہے چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی جو ہے اللہ کی طرف کتنا بڑھتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے، اور چاہے ہمارا مقصد جو بھی، اگر آپ کا مقصد ہے ڈائٹ پلان کے تھرو جو ہے اپنی صحت بنانا ہے، آپ کا مقصد ہے اپنی بیماری ختم کرنا، آپ کا مقصد ہے اپنی غربت کو دور کرنا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ کا مقصد ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے بچے ہو جائیں، کوئی بھی آپ کا ہدف ہے، تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنے آپ کو نیچرل کو اختیار کریں، اور نیچرل کو اختیار کرنے کے بعد جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے وہ کریں۔ اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن میں جو ہے رمضان کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے روزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد دعا کا ذکر ہے۔ تو یہ تین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہہ لیں کہ میڈیسن دی ہیں یا ٹولز دی ہیں یا ہتھیار دیے ہیں، جن کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری صحت بنے گی جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو ہم اختیار کریں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے یہ مہینہ جو ہے وہ روح کی غذا کا مہینہ ہے، یعنی اس وقت ہماری جو صحت بنے گی، ہمارا جسم کا جو ڈی این اے اپڈیٹ ہوگا وہ روح نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو روح کو جو ہے ہم نے خوراک پہنچانی ہے، تو روح کی خوراک اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دی ہے، اس کو ہم جتنا اختیار کریں گے اتنی ہماری صحت بنے گی، اور جتنا ہم جو ہے نیگیٹو سے دور رہیں گے۔ اس وقت جو ہے مصیبت ساری یہ ہے کہ ہم روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، ذہن میں یعنی عجیب خیالات، کسی کے کوئی غم، کوئی پریشانی، کسی کے بارے میں منفی خیالات، یہ کرنا ہے، یعنی عجیب، یعنی وسوسے اس قدر زیادہ ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے کہ انسان کو گھمائی رکھتا ہے وہ ہر وقت خیالات کے میں نا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اداسی مایوسی چھائی رہتی ہے۔ چھوڑ دیں، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے خوشی کے ہارمون کو بڑھانے والا ہے۔ اس مہینے میں توکل اختیار کریں، اپنے آپ کے خوف کی چادریں اتار کے پھینک دیں، ٹھیک ہے، جتنے غم ہے اسے پھینک دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دیکھے کس طرح آپ کو نوازے گا، کس طرح آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا اور کبھی بھی کسی کو نا امید نہیں لٹاتا۔ بس شرط کیا ہے، ہم نیچرل کی طرف آئیں۔ ہم نیچرل کو اختیار کریں گے تو ہماری صحت بنے گی، نیچرل کو اختیار کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، نیگیٹو سے دور رہیں گے۔ یہ نیگیٹو جو ہے یہ بھی نیچرل کے خلاف ہے۔ دیکھیں منفی خیالات آنا، منفی سوچیں، یہ سب شیطان کی طرف سے، منفی طاقتیں، منفی سوچ، منفی معاملات، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، حسد، نظر، ٹھیک ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، اس کو بھی یہ کہ نعمت کیوں ملی ہے، مجھے ملنی چاہیے تھی، مطلب یہ جتنی بھی نیگیٹو ہے ان سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ رمضان کا جو ہے مین مقصد ہے، اس کو اختیار کریں۔ اچھا، نیچرل کو ہم نے اختیار کر لیا، اور اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامے، تدبر سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں نے تدبر کے اوپر قرآن جو ہے کس طرح تدبر سے ایک عام آدمی پڑھ سکتا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تدبر سے جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ شفا بھی دے گا آپ کو، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے جو ہے نا۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے، ہم نیچرل کی طرف آتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ایسے مانگتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری دعاؤں میں بھی اثر نہیں رہتا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رہتا، کہ ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اور اس پر مستداد جو ہے ہم نیچرل کی طرف نہیں آتے جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، نیچرل کو اختیار کریں، تدبر کو اختیار کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے ریلیکس رکھیں، نفسیاتی طور پہ بالکل ہر ٹینشنوں سے آزاد کر دیں، ہر پریشانیوں سے آزاد کر دیں، یہ سمجھے کہ بس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے معاملات حل کرے گا جو ہے نا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا رزلٹ ملتا ہے۔
اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے اس دوران میں، کوئی ایسا کچھ ہے، تو آپ کمنٹس میں اپنے سوالات لکھیں، مجھے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، سب شرارتیں ختم کر دی گئی، اب صرف نیگیٹو رہ گئی ہے جو ہمارے دماغوں میں یا ہمارے جسموں میں انفیکشن پھیلے ہوئے۔ جب آپ روزے رکھیں گے تو یہ انفیکشن ختم ہو جائے گی آپ سے، جسم سے، خون میں جو تیزابیت پھیلی ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے، حکمت کی زبان میں کیا ہے کہ بادی کہتے ہیں، خون کی جو بادی ہے یہ سب ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل میں اس کو انفیکشن کہہ لیں جو ہے نا، تو یہ ساری جڑوں کی جو انفیکشن ہے، جب آپ روزہ رکھیں گے، روح کو غذا دیں گے، جسم میں سکون آئے گا، خون آپ کے کنٹرول میں رہے گا، کورٹیزول ہارمون آپ کا جو ہے جسم میں بڑھے گا نہیں، تو خود ہی آپ کے اوپر جو ہے خوشی کے ہارمون آپ کی باڈی میں بڑھیں گے، صحت آپ کی بننا شروع ہوگی۔ شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو نیچرل کے اوپر چلائیں، اور نیچرل کیا ہے؟ نیچرل یہ ہے کہ اپنے کھانے میں اعتدال اختیار کریں، اپنے کھانے پینے میں، سونے میں، اپنے کاموں میں، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز اختیار کریں جو نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ نیچرل ہے اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اور اگر ہم اس چیز کو اختیار کریں کہ ہمارے پہ ہر یعنی نعمت ہے۔ کتنے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے بالکل معمولی چیزوں سے علاج کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نیچرل کو اختیار کرتے ہیں، ہم بشیر کو جو ہے جسم کی جو بشیری ہے اسی کو چلاتے ہیں، تو خود ہی اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، اور رمضان میں تو صرف ہمارا ہی علاج ہے، ٹھیک ہے، یعنی روزے میں بھی آپ ہمارے پاس آ جائیں تو الحمدللہ کوئی بھی بیماری ہو تو ہم یہ اس کا جو ہے رگوں کے تھرو علاج کرتے ہیں، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، نہ ہم کوئی میڈیسن لگاتے، اور جس ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ آئل لگاتے ہیں، وہ آئل لگا سکتے ہیں روزے کے اندر اسکن کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ اسکن کے اوپر بساب پہ آئل لگا سکتے ہیں، اس پہ تمام علماء کا جو متفقہ فتویٰ ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ سر پہ بھی تیل لگا سکتے ہیں، جسم پہ بھی لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں کے اندر جو ہے، تو یہ مطلب ہمارا جو علاج ہے نیچرل کے ساتھ ہے، تو نیچرل میں الحمدللہ جو ہے وہ شفا ہے، نیچرل میں ہی صحت ہے، نیچرل میں ہی خوشحالی ہے، نیچرل میں ہی کامیابی ہے، نیچرل میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ملتی ہے وہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں پیدا کیا ہے، اور فطرت پر ہم جتنا چلیں گے، شیطان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، شیطان انسان کو فطرت سے ہٹاتا ہے، کیا کہے گا؟ نیچرل سے ہٹیو، مصنوعی طور پہ آپ یہ کر لو وہ کر لو، مصنوعی کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا داؤ چلتا ہی مصنوعی پہ، نیچرل پہ نہیں چلتا۔ روحانی نظریے سے مریض آتے ہیں نا ہمارے پاس، ہم صرف ان کو نیچرل پہ چلاتے ہیں، خوراک ان کی نیچرل، ان کا سونا رات کو سونا ہو، دن میں جو ہے جاگنا، نیچرل پہ جسم چلتا ہے تو خود بخود جو ہے جسم کی مشینری کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور شیطان بے بس کچھ نہیں کر سکتا، قرآن کی طاقت کے آگے بالکل وہ کمزور ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، اس کا شیطان کا وار جو ہے وہ کمزور ہے۔ ہاں رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلے آتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، ایک دو کیس آئے بھی ہیں، میں آپ اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب شیطان میں آپ لڑتے ہیں نا، رمضان میں اپنی صحت بنا دی آپ نے، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو شیطان جو ہے آپ کی بیماری ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گی، آپ کے جسم میں موجود وائرس جراثیم جو ہے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایک قسم کی جو ہے بیماری آپ کی ابھرے گی جسم میں جو ہے نا، ٹھیک ہے، کسی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، کسی کا جو ہے کچھ ہو جاتا ہے جو ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، نیچرل کو پھر بھی اختیار رکھیں، کیونکہ نیچرل نے آپ کے خون کو نیا کر رہا ہے، آپ کے پورے جسم کو صحت بنا رہا ہے، آپ کے جسم کے جو ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کر رہا ہے، یورک ایسڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، شوگر کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر آپ کا جسم کینسر کی طرف جا رہا ہے کینسر کو ختم کر رہا ہے، یعنی روزہ ایسی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کو رینیو کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ڈائٹ پلان کی ضرورت نہیں ہے، بس اعتدال نیچرل اور اعتدال کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ دو ایسی کنجیاں ہیں کہ اس سے رمضان کے آپ جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں مل سکتا ہے جو کہے کہ میں نے ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا، نیچرل کو اور اعتدال کو، تو میری صحت نہیں بنی، میرے اللہ تعالیٰ نے مسئلے حل نہیں کیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے مہینے میں دعا کو ساتھ جو ہے، رمضان کے روزوں کے ساتھ دوسری آیت ہی دعا کی جوڑ دی ہے، دعوت الداعی، میں ہر مانگنے والے، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ہم مانگنے میں ہماری کمی ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ نیچرل کو اختیار کریں، دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں ہمیں صحت دیتا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، میری بڑی خواہش تھی کہ جو ہے مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات کروں، خاص کر قرآن کے تدبر کے اوپر، اور اس مہینے کے اندر تدبر جو ہے وہ فریضہ ہے اور ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر مسلمان پر، اور تدبر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر اس کی تو وضاحت کروں گا، اس پہ مختلف ویڈیوز پہلے بھی بنی ہوئی ہے، میری کوشش یہ تھی کہ ایک تدبر کا دورہ بھی کروا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ باقی صحت نیچرل کا جو ہے اس کا کوئی ساری نہیں ہے، یعنی جو نیچرل پہ چلتا ہے اس کی 100% صحت بنے گی، اس کی 100% گارنٹی ہے، ٹھیک ہے، نیچرل کو ہم اختیار کریں انشاءاللہ جو ہے نا، تو اپنا ہر چیز کو نیچرل پہ لے کے آئیں گے، خود ہی اللہ تعالیٰ ہمارا جسم رینیو کرے گا۔ مصنوعی طور پہ ہم جو مرضی کر لیں، کوئی مصنوعی طور پہ ہم صرف آپریشن ہی کروا سکتے ہیں، مصنوعی طور پر چیزوں کے اعضاء کاٹ سکتے ہیں، مصنوعی طور پر وقتی طور پر دوائیوں کے ذریعے 10-12 گھنٹے اپنے جسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن نیچرل جو ہے ہماری ہمیشہ کے لیے صحت بناتا ہے۔
ہر مسئلے کو حل کرتا ہے ہمارا جو ہے نا. تو نیچرل کو اختیار کریں انشاءاللہ. نیچرل میں اللہ تعالیٰ شفا رکھی ہے اور نیچرلی ہماری صحت کا ضابط ہے. نیچرل میں ہی ہمارے سارے معاملات کا حل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.